من اہتدی، اور جس انسان کو ہدایت دی گئی، جو کوئی راہ پر آیا ہے، فإنما سو بلا شک و شبہ یہتدی، وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، لنفسہ، اپنی جانی کے لیے، اپنے ہی لیے وہ کچھ اچھائی کرتا ہے۔ جو آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے، کائنات میں سب سے زیادہ نفع اس انسان کو اپنی ہدایت کا ہی اپنے ہی تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو گرفت ہونی ہے اس سے بچتا ہے، اپنی عاقبت اچھی کرتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالی توفیق دے تو نیکی کے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا فإنما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ پر آیا تو اپنے ہی واسطے، ومن ضل، اور جس انسان نے گمراہی کی راہ اختیار کی، فإنما سو بلا شک و شبہ یضل علیہا، وہ اس گمراہی کے لیے بہکتا رہا تو اپنے ہی برائی اس نے کی ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ایسا نہیں بنتا کہ وہ انسان اس گمراہی کے انجام کو کسی اور کے ذمے لگا دے۔ جب گمراہی کے کام کرے گا تو جو قیامت میں سے سزا ملنی ہے وہ اسی کے ذمے آئے گی۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کا ذکر کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے اس کے اثرات خود ہی دیکھنے پڑتے۔ ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے، دنیا اس کی اچھی ہو جاتی ہے، برے کام کرتا ہے، برے کاموں کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ساری آیات اس چیز کو بتاتی ہیں کہ انسان جتنے کاموں میں پڑا ہوا ہے اور جو وہ کام کر رہا ہے، اپنے اعمال کا انجام سوچ لے کہ میرے اعمال کا انجام کیا ہونا ہے اور اللہ کے ہاں پہنچ کر میں کس چیز کو پاؤں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے بہت بڑی ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو ذمہ داری سکھائی کہ جتنے تمہارے اعمال ہیں تم ان کے ذمہ دار ہو، اور تم خود سوچ لو کہ آج جو بیج تم بو رہے ہو کل کو اس کا کیا پھل ملے گا، کیا چیزیں ہوں گی۔ اور اسی کے مان بعد اللہ تعالی نے فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی ایسا نہیں ہے، کسی پر نہیں پڑتا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، کسی پر نہیں پڑتا، وِزْرَ أُخْرَىٰ، دوسرے کا بوجھ، کہ کام کوئی کرے اور بوجھ کسی پر جا کر پڑے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان کام کرتا ہے وہ انسان خود اس بوجھ کو اٹھائے گا۔ اس آیت پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کام ایسے دیکھتے ہیں جو کسی نے کیے اور اس پہ بوجھ پڑا، تو وہ اصل میں تو بالواسطہ طور پر ہوتا ہے۔ بوجھ دونوں طرح بھی کبھی پڑتا ہے، براہ راست بھی اور کبھی بالواسطہ بھی۔ تو قرآن اس کی جو نفی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو تم اعمال کرتے ہو برائی کے اور تمہاری تحریک کے بغیر اعمال ہو رہے ہیں تو پھر تمہارا حصہ نہیں ہے، تم اس کا بوجھ خود ہی اٹھاؤ گے جو اپنے لیے کیا، دوسرے جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ شہر میں جوئے کی چیز کوئی کھلی تھی یا نہیں کھلی تھی، کوئی جوا خانہ کھلا تھا نہیں کھلا تھا، اور اگر کھل گیا وہ اس کو برا محسوس کرتا ہے، اس برائی کو محسوس کرنے پہ، مذمت کرنے پہ اسے اجر ملے گا، اور اس کو اچھا سمجھنے پہ اس انسان کو کیا ہوگا، اس کو عذاب ملے گا۔ تو اس آدمی کا اپنا حصہ تو اس میں آ گیا، اگرچہ اس نے جا کر کچھ نہیں کیا، لیکن یہ اپنی زبانی طور پر لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے والعیاذ باللہ اس گناہ کی وہ لوگوں کو کنونس کر رہا ہے، لوگوں کو ہمت دلا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی ہیں جو اس نے خود کی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، یعنی وہ گناہ جو کسی شخص کی ذات تک محدود تھے اور ان گناہوں میں کوئی اور شریک نہیں تھا، پھر تو وہ اس کا بوجھ اسی پہ۔ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، لاش اس کی اڑا دی، پتہ ہی نہیں چلا، اور اسے کسی نے اس قتل پہ آمادہ نہیں کیا، اس کی اپنی ذاتی رنجش اور چپکلش تھی، اس کا گناہ یہ خود ہی اٹھائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث سے استدلال کیا تھا، اس قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں دیا جا سکتا، نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا، اور اصل میں مسئلہ پیدا ہوا جب بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا موقف سامنے آیا کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو رویا نہ کرو اپنے مردوں پہ، کیونکہ میت کو عذاب ہوتا ہے گھر کے رونے والوں کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ اتنا زیادہ عام ہوا
کہ کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے تھے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، تو ان سے ملے اور بہت شدت سے روئے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہائے امیر المومنین، اور پھر انہوں نے کہا ہائے میرے دوست، تو رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، انہوں نے کہا رو نہیں صہیب، تمہیں نہیں پتا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. یہ لوگ اور بھی بہت سے کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں بھی یہ کہا کہ میرے بعد رونے والیاں مجھ پہ نہ روئیں میرے مرنے پہ، کیونکہ مجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے رونے والیوں کی وجہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک جب اس قسم کی باتیں پہنچی تو انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ان سب پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا، وہ تو اصل میں ایک یہودی عورت کا جنازہ گزر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے. یعنی وہ تو کفر پہ مر گئی اور لوگ رو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی فکر کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. اب اس میں لگے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑیں، اپنے اعمال کی فکر کریں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا، ان کا یہ ہوئی تھی بات، اور لوگ یہ سمجھے کہ اس عورت کو عذاب ہو رہا ہے ان رونے والیوں کی وجہ سے یا رونے والوں کی وجہ سے. اور پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا اور تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور ہم کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. تو انہوں نے کہا رونے والوں کا اپنا فعل ہے اور ان کا اپنا فعل ہے. اس سارے معاملے میں جو اعتدال کا نقطہ نظر فقہا نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میت کو عذاب ہوگا گھر کے رونے والیوں کی وجہ سے اس میت کو جو یہ پسند کرتی تھی کہ اس پہ رویا جائے. تو چونکہ وہ اس گناہ پر راضی تھا اس لیے لوگ جب اس کو روئیں گے تو اسے عذاب ہوگا. اس لیے نہیں کہ ایک تو افسوس سے رونا ہے نا، آنسو نکل آتے ہیں، صدمہ ہے، اس میں بھی کچھ حرج نہیں. تھوڑی بہت آواز بھی بلند ہو جاتی ہے، وہ بھی کوئی ایسی قابل گرفت چیز نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رونا ثابت ہے. اور یہ سب چیزیں، ایک ہے بیان کرنا، عورتوں کو بلانا، نوحہ کرنے والیوں کو بلانا کہ باقاعدہ طور پر آ کر وہ نوحہ کریں اور میت پہ کھڑے ہو کے وہ چلائیں اور روئیں، ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کے اس کی خوبیاں بیان کر کر کے روئیں. یہ وہ نوحے کی صورت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا. اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے پر لوگ اس کا نوحہ کریں اور ایسے اس کا نام بلند ہو اور ایسے اس کو رویا جائے، تو گویا کہ وہ خود اس گناہ میں بالواسطہ طور پر شریک ہے. تو اب جو نوحہ اس پہ ہوگا وہ اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. اور دوسری توجیہ اس کی یہ بھی کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے مردوں پہ لوگ نوحہ کرتے تھے، ایسے عورتوں کو بلاتے تھے، وہ روتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، اور اس نے زندگی میں نہ برا منایا، نہ اپنے گھر والوں کو منع کیا، نہ اپنی اولاد کو تعلیم دی کہ یہ سب شریعت کے خلاف چیزیں ہیں. تو جب اس پہ نوحہ ہوگا تو اس سے بھی عذاب ہوگا، کیونکہ ایک گناہ ہو جو رہا تھا. اس کے خاندان میں بھی 10 عزیز اس کے مرے ہوں گے، ان پہ نوحہ ہوا ہوگا، کبھی لوگ آئے ہوں گے، عورتوں کو بلایا گیا ہوگا رونے کے لیے. تو اس نے کیوں نہیں اپنے گھر والوں کو آ کے کہا کہ یہ شریعت کے خلاف کام ہے، میرے مرنے پہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو چیزیں جس پہ راضی تھا اس کی وجہ سے اسے عذاب ہوگا، اور اگر وہ راضی نہیں تھا تو اسے عذاب بھی نہیں ہوگا. اب بھی نوحہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، تو ہوتا ہے ایسے، آپ کے ہاں کا کچھ کہہ نہیں سکتے، ہوتا ہے. عورتیں خاص طور پہ آتی ہیں، مسلمانوں میں نہیں، کن میں ہوتا ہے؟ راجستھان کی سائڈ پہ مسلمانوں میں ہوتا ہے. ہاں تو پھر ہندوؤں میں ہوتا ہے. ہمارے مسلمانوں میں بھی علیہ باللہ ہوتا ہے. تو اس لیے میت کا تو اگر کوئی قصور نہیں ہے پھر اس کو عذاب نہیں ہے. اور میت کا اگر قصور ہے اس درجے میں خود وصیت کر کے مرا کہ مجھ پہ نوحہ کیا جائے، یا اس کے خاندان میں نوحہ ہوتا تھا اور اس نے منع نہیں کیا، یا یہ کہ وہ اس پہ راضی اور خوش تھا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جتنا نوحہ اس پہ ہوگا اتنا ہی اس کو عذاب ملے گا. اور تمام وہ احادیث جن میں آیا ہے نوحے پر
میت کا عذاب ہونا وہ انہی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نوحہ کرنے والیاں اس پہ نوحہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں واہ شمساؤ ہائے سورج جیسا، اور کہتی ہیں واہ قمراؤ ہائے میرا بھائی چاند جیسا، تو فرشتے مارتے ہیں اسے تھپڑ اور کہتے ہیں تو واقعی چاند تھا اور تو واقعی ایسا سورج تھا جیسے تیرے متعلق لوگ کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا نا، اس کے دل میں تمنا تھی کہ لوگ مرنے کے بعد اس کی اچھائیاں نوحے کی صورت میں بیان کریں. مرنے کے بعد اچھائیوں کی خوبیوں کی تمنا کرنا کہ لوگ میرے متعلق اچھے الفاظ سے یاد کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نوحے کی صورت اور گناہ کی صورت میں لوگ یاد رکھیں لیاذ باللہ، یہ وہ چیز ہے جو ابو جہل نے کی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کو مارنے لگے تو اس نے کہا میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میدان جنگ میں سارے قتل ہوئے لوگوں کے ہمارے جب سر رکھو تو میرا سر بڑا نظر آئے. کبر نے آخری وقت تک اس کی جان نہیں چھوڑی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور لوگوں کسی کا گناہ کسی کے ذمے نہیں پڑے گا، یعنی وہ گناہ جو ڈائریکٹ اس کی ذات تک محدود تھے بس وہیں تک رہے، باقی کسی کو خبر نہیں، کسی کو علم نہیں، کوئی ترغیب نہیں ہے، اس نے کسی کو اس گناہ کے لیے آمادہ اور مجبور نہیں کیا، وہ اس کی اپنی ذات تک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، ہم مصیبت نہیں ڈالتے حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج لیں اس وقت تک ہم پکڑتے نہیں ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد پکڑ شروع ہوتی ہے. اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے اور اللہ نہ چاہے تو عذاب نہ دے، مگر یہ ساری صورتیں اس وقت ہیں جب خدا رسول کو بھیجے گا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر جو نہیں مانتے ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. آیت کریمہ کا یہ جو ٹکڑا ہے بڑی معرکۃ الآراء مباحث اس پہ مفسرین نے کی، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حق میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور سارا مسئلہ اصل میں اس سوال پر اٹھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما کننا معذبین، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج لیں پھر ہم عذاب دیا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جن قوموں میں رسول نہیں آئے ان کا کیا ہوگا، اور انبیاء علیہ السلام آئے مگر اس قوم میں جو گونگے تھے ان کا کیا ہوگا، دوسرا طبقہ جو بہرے تھے گونگے تھے ان کا، تیسرا طبقہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا. اور وہ زمانہ جس زمانے میں انبیاء علیہ السلام آئے ہی نہیں ہیں ان کا کیا ہوگا. ان چاروں کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی نہ کوئی عقیدہ کوئی نہ کوئی چیز رکھنی چاہیے. یہ مسئلہ ایک مرتبہ پہلے بھی تفصیل سے گزر چکا ہے 13ویں پارے. مفسرین نے اس آیت پر بہت کچھ لکھا ہے، ان میں سے عام طور پہ چیزیں تو ہم نے بیان کر دی تھیں، عرض کر دی تھی آپ سے. باقی اس میں جو مسلک ہے وہ دونوں طرف ہے. کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کی معرفت عقل کی بنیاد پر لازم ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور ایک چیز ہے اعمال. پوری امت اس پہ متفق ہے کہ اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کی سب چیزیں ان لوگوں کا اس میں جب تک انبیاء علیہ السلام نہ آئے، کوئی سکھانے والا نہ آئے، اس وقت تک کسی سے نہیں پوچھا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی البتہ ایک روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کافر پر بھی نماز فرض ہے، لیکن حقیقت میں اگر 28ویں پارے میں وہ آئی ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. کافر پر بھی نماز فرض ہوگی تو اسی صورت میں ہوگی جب نبوت کا پیغام اسے ملا ہے. جتنے لوگوں کو نبوت کا پیغام نہیں ملا اعمال کی ان سے پوچھی نہیں، اور جن لوگوں کو نبوت کا پیغام نہیں ملا باقی رہ گیا عقیدہ. تو عقیدے میں بھی اس انسان تک تقدیر کی کوئی بات پہنچی نہیں، اس کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اسی طرح اور بہت سی چیزیں عقیدے میں جو عقیدے کی مائنر ڈیٹیلز، تفصیلات جنہیں کہنا چاہیے، اس کے متعلق بھی نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا تو اللہ کی توحید کے متعلق کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی چلانے والا تھا نہیں تھا، تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو. تو فقہا میں ایک گروہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت اس بات کا قائل ہوا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ایک روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی معرفت کی بنیاد عقل ہے، رسالت نہیں.
ٹائی تو یہاں پڑتی ہے کہ اللہ تعالی کو پہچاننا اس کی بنیاد انسان کی عقل ہے یا رسالت ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا عقل میں یہ حقیقت میں ایسی چیز ہے کہ اسے بس مطلقاً اتنا قائل ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا تھا اور کوئی اس کو چلا رہا ہے، اگر اتنی بھی اس کو معرفت ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی، یا کم سے کم یہ کہ اسے عذاب نہیں ملے گا۔ اور باقی فقہا جو ہیں وہ اس کو بھی نہیں تسلیم کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اس کی بنا رسالت ہے۔ کسی انسان کے زمانے میں رسول آئے نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یا انبیاء علیہ السلام آئے مگر اس کو اس کی زبان میں پیغام نہیں ملا، یا گونگے بہرے تھے ان کے زمانے میں، یا ایسا بوڑھا آدمی ہو گیا تھا جس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی، یا بچے تھے یا چھٹے وہ جو پاگل ہو گئے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ ان کو خدا کے ہاں سے عذاب نہیں ہوگا، قیامت میں وہ پوچھے نہیں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ صاحب المعانی رحمۃ اللہ نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں خاصا اس پہ لکھا ہے۔ اور مسلم الثبوت جو شرح ہے، شرانی متن ہے، اصول فقہ کی ایک کتاب ہے، اور مسلم الثبوت کو عام طور پہ ہمارے یہاں مدارس میں بڑے اونچے درجے کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی شروع میں انہوں نے لکھا ہے، جو خلاصہ ہے ساری گفتگو کا، کہ اشاعرہ اور جمہور حنفیہ کے نزدیک اس آدمی کو عذاب نہیں ہوگا جس کے زمانے میں انبیاء علیہ السلام نہیں آئے، رسالت کا پیغام اس تک اس کی زبان میں نہیں پہنچا، بچے، پاگل، ایسے بوڑھے جن میں اب کوئی قوت نہیں رہی تھی کہ وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے، اور مجنون، پاگل، یہ 5-6 قسمیں۔ اس کے متعلق وہ کہتے ہیں اشاعرہ اور جمہور حنفی فقہا اس طرف گئے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حکم جو ہے وہ شریعت سے ثابت ہوتا ہے، اور اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں پہنچی، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس شخص کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک شرط ہے کہ پیغام پہنچے۔ اگر یہ بات جمہور حنفیہ کی آپ سوچیں تو دنیا میں 20 نہیں ہزاروں کروڑوں کافر اس سے نکل جاتے ہیں۔ ہم اس بات کے پھر قائل نہیں ہو سکتے کہ ہر کافر کو عذاب ضروری ملے گا۔ یہ بات آئی خیال میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور جمہور معتزلہ اور حنفیہ کے جمہور فقہا اسی بات کے قائل ہیں، نہیں بلکہ حنفی فقہا تو اس بات کے قائل ہی ہیں، کچھ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں، جمہور نہیں۔ ان معتزلیوں کو تو عقل پہ بڑا بھروسہ تھا نا، اس لیے جمہور معتزلہ جو ہیں اور کچھ حنفی فقہا تھوڑے سے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھی آئیں پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے، اور اگر وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفر کیا تو اسے عذاب ہوگا۔ یہ دوسری بات عرض کر رہے ہیں کہ جمہور حنفی فقہا اور کچھ معتزلہ اس بات کے قائل ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نبوت نہیں آئی تو عذاب بھی نہیں ہے، کفر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ جمہور عام طور پہ معتزلی، کیونکہ انہیں عقل پر بڑا اعتبار تھا، آج ایک اور مسئلہ بھی انشاءاللہ آئے گا کہ اعمال میں خود حسن ہے یا برے ہیں، اس کے متعلق ہمارا موقف کیا ہے ماتریدیوں کا، وہاں بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو معتزلہ یہ کہتے ہیں عام طور پہ، اور کچھ حنفی فقہا بھی اس طرف گئے ہیں، یہ دوسرا موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کفر پہ عذاب ہوگا اور ایمان نہ لانے کی سزا ملے گی، کیونکہ اس کی بنیاد عقل ہے، شریعت نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ اگر ایسے شخص نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے اس روایت میں کمال کی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں وہ عذاب کا مستحق تو ہوگا کیونکہ اسے پتہ نہیں چلا کہ ساری کائنات کو دیکھے، اسے کسی نہ کسی نے تو پیدا کیا ہی ہے، آخر یہ کیسے چل رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور اللہ اسے عذاب دے گا یا نہیں دے گا میں کچھ نہیں کہتا۔ بڑا فرق ہے نا دونوں چیزوں میں۔ یہ ہو گئی تیسری چیز۔ اور اشاعرہ
سارے کے سارے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور حنفی اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب تک کسی شخص کے پاس رسول کی دعوت شریعت نہیں پہنچتی تو نہ ایمان لانے کا مکلف ہے نہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا مکلف ہے، کیونکہ اسے دعوت پہنچی نہیں ہے۔ اور وہ اس آیت کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ ایک یہ آیت اور ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ میں، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ کچھ ہی بات سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں، اور 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 134۔ سولہواں پارہ سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 133 دیکھ لیجیے۔ وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی معجزہ لے کے آتے، میرے ربی اپنے رب سے کوئی لے آئیں تاکہ ہم ایمان لائیں، کوئی معجزہ دکھائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اللہ نے فرمایا اولم تاتہم بینۃ، کیا ان کے پاس پہنچ نہیں چکی ہیں ما فی الصحف الاولی، جو نشانیاں اگلے کتابوں میں تھیں، یعنی اگلی کتابوں میں جب خبر دے دی تھی ہم نے کہ ایک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجنا ہے، اور یا پھر دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ پہلے پیغمبر علیہ السلام جو آئے تھے کیا ان کا آنا، ان کا دعوت دینا کافی نہیں ہے کہ کائنات میں ایک سلسلہ تسلسل سے چل رہا ہے، کیوں یہ لوگ نہیں مانتے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ہے ان کی دلیل اشاعرہ کی اور جمہور حنفیہ کی۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیں بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، قبل اس کے کہ حجت پوری ہو، رسالت کا پیغام ان تک پہنچے، ہم انہیں ہلاک کر دیں، لقالو، تو یہ کہیں گے یعنی آگے آ کے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو، فنتبع آیاتک من قبل، تو ہم اس کے تیرے کلام پر چلتے، من قبل ان نذل ونخزا، قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے، خدایا تو نے کیوں نہیں کسی رسول کو بھیجا؟ تو حنفی، جمہور اور اشاعرہ نے اسی سے دلیل لی ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت میں ان کا یہ عذر چونکہ قابل تسلیم ہو سکتا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے کہا، تو یہ عذر قابل تسلیم ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرما دیا اور نفی بھی کر دی کہ دیکھ لو حجت نہ کرنا، کل کو تم کل کو حجت کرو کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں آئے تھے، تو ہم نے تو بھیج دیا۔ سمجھے اس استدلال کو؟ یہ ہے دلیل ان کی فقہا کی، ہمارے حنفی فقہا عام طور پر اس بات کے قائل ہوئے ہیں، اور اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ کے مسلک جو تھا وہ اس دن آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ ہے ساری چیز کہ وہ لوگ، انہیں کفر پر عذاب نہیں ہوگا اور ایمان نہ لانے کی سزا نہیں ملے گی کیونکہ رسالت ان کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ اب اس پہ آپ اندازہ کیجئے کہ کروڑوں کافر ایسے نکل جائیں گے، کتنے ہی ہوں گے جو مر جاتے ہیں بچے ان کے، بالغ ہوا 16-17 سال کی عمر میں مر گیا، اس تک کہاں سے کوئی پیغام پہنچا تھا، اس کی زبان میں سے کس نے سمجھایا تھا؟ یہ سارے لوگ اس وجہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ جمہور حنفی فقہا کا جو مسلک ہے اور اشاعرہ کا آج کل کے زمانے میں اسی لوگوں کے سامنے رکھنا بھی چاہیے، کافروں کو بتانا چاہیے، کیونکہ کافر بہت بڑے بڑے اعتراضات جو شریعت پر کرتے ہیں وہ یہی کہ وہ کہتے ہیں تم تو کہتے ہو جی سارے جہنم میں جائیں گے، ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو آدمی نے بتا سکتا ہے کہ ہمارا مسلک اس بارے میں یہ رہ گیا۔ بچوں کے بارے میں کہ کافروں کے بچوں کا کیا ہوگا، تو اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے، اور بہت سے فقہا کا مسلک یہ ہے بچوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور کافروں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ بچوں کے متعلق بہت سے ہمارے فقہا اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اس معاملے میں ان کا بھی فتویٰ ایک جگہ پر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث یہ سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو گئے،
اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور اس کے والد کو اپنے فضل سے جنت میں لے جائے گا، اور قیامت کے دن کو لایا جائے گا اور ان بچوں سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور وہ بچے کہیں گے کہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ ہمارے والدین کو بھی جنت میں بھیج دے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اچھا تم بھی، اور تم بلا لو اپنے والدین کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان بچوں سے کہے گا میں اپنے فضل اور رحمت سے آج تم سب کو جنت میں بھیجتا ہوں۔ یہ بشارت اور خوشخبری ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے جن کے 3 بچے نابالغ کی حالت میں انتقال کر گئے۔ حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی نسائی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بہت محبت کرتا ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ سے بھی اللہ اتنی محبت کرے جتنی محبت میں اپنی اس بچے سے کرتا ہوں، میرا بیٹا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کئی دن تک اس کو نہیں دیکھا، اور آپ نے دریافت کیا وہ کہاں گیا ہے، تو لوگوں نے کہا اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا بچے کا، اور اس کی وجہ سے اسے بڑی پریشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا اور فرمایا تم پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہو تمہارا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور تمہارے لیے وہ دروازہ کھول دے اور تم جنت میں چلے جاؤ؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اسے پسند کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کا انجام بتایا کہ یہ انجام ہوگا کہ تمہارا بچہ جنت کے کسی بھی دروازے سے آئے گا اور تمہارے لیے کھول دے گا جس کو تم چاہو گے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول یہ اس کی خصوصیت ہے، سب کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے لیے۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے بچے ہیں وہ تو یقیناً جنت میں بھی جائیں گے، اور ان بچوں کی وجہ سے ان کے والدین پر بھی اللہ کا فضل اور احسان ہوگا۔ اور حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے کے لیے فرمایا، ابراہیم کے لیے جو بچپنے کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک حور کو مقرر کیا ہے جو اسے دودھ پلاتی ہے، تو اس لیے یہ تو بات ہو گئی وہ۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مشرکین کے کافروں کے بچے کہاں ہوں گے، تو عام طور پہ خیال یہی ہے کہ جتنے بھی کافروں کے بچے نابالغ ہونے کی صورت میں مر جاتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ مسند ابی یعلا میں روایت آئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اولاد میں سے کھیلنے کودنے والے بچوں کے متعلق میں نے اللہ سے سوال کیا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ مسند ابی یعلا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کافروں کے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ایسی ہی بعض روایات اور بھی آتی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ایک روایت آئی ہے تو یہ طویل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ایک حصہ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے اس روایت میں کیا ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عام طور پہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ سے صبح کی نماز کے بعد کہتے تھے کہ حل رأى احد منکم من رؤیا، آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ تو جو لوگ بھی خواب دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، اور پھر ایک دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا،
اور آپ نے فرمایا کہ انہو آتانی اللیلۃ آتیانی، میرے پاس 2 فرشتے آئے رات کو اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور ان دونوں نے کہا مجھ سے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اسی لیے بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ معراج ہی کے واقعے کے ضمن میں کوئی ایسا ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، اور میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مجھے لے کے جا رہے تھے ایک جگہ سے تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ کھڑا ہے اور اس کے سر پر ایک پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر لڑک جاتا ہے اور اس کا سر شدید زخمی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پتھر کے پیچھے جاتا ہے وہ آدمی، پھر اسے اٹھا کر لاتا ہے اور اس کے آتے تک اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر بار بار وہ یہی حرکت کر رہا ہے، مارتا ہے، اس کو زخمی کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے پتھر اٹھانے، وہ لے کے آتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو قلت لہما سبحان اللہ ما ہذانی، میں نے ان سے کہا سبحان اللہ، عجیب یعنی بات ہے، یہ دونوں آدمیوں کا کیا قصہ ہے، ایک جو لیٹا ہوا ہے اور ایک جو اسے پتھر مارا ہے۔ قال لی انطلق، وہ جو دونوں تھے میرے ساتھ جو لے کے جا رہے تھے مجھے، انہوں نے کہا آپ تشریف لے چلیے، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے گئے تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، دوسرا، اور اس آدمی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا جو اس کے سر پر کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک اوزار تھا لوہے کا بنا ہوا، اور وہ آ کر اس اوزار کو اس کے ناک میں ڈالتا تھا اور پوری قوت سے کھینچتا تھا، اور اس کا سارا ایک حصہ سر کا اکھڑ کے اس کی گردن تک جا پہنچتا تھا، اور پھر وہ دوسرا حصہ ایسے ہی کھینچتا تھا تو اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، یہ سب کی سب جا کر پیچھے اس کے لگتی تھی، اور جب دوسری جانب وہ ٹھیک ہو سے فارغ ہوتا تھا تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی تھی، پہلی جانب سے فارغ ہوتا تھا تو دوسری ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے؟ تو ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آگے چلیے، آگے تشریف لے چلیے، اور یہاں تک کہ ہم پہنچے ایک تنور پہ، اور راوی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس تنور سے آوازیں آ رہی تھیں بہت چیخ و پکار کی، تو ہم نے جو جھانک کے دیکھا تو اس میں کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے جو بغیر لباس کے تھے، اور وہ آگ کی لپٹیں انہیں نیچے سے اٹھاتی تھیں اور اس تنور کے منہ تک لاتی تھی، اوپر تک، اور پھر اس کے بعد وہ پھر نیچے گر جاتے تھے اور وہ پھر لپٹیں اٹھتی تھیں، انہیں اٹھا کر اوپر لے آتی تھیں۔ تو میں نے کہا ما ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بس آپ نے دیکھ لیا ہے، آگے چلیے اور آگے چلیے، پھر یہاں تک کہ ہم ایک نہر پہ، ایک دریا پر پہنچے، اور راوی کہتا ہے میرا گمان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسی جگہ تھی اس میں خون ہی خون تھا، سرخ رنگ تھا اس دریا کا، اور اس خون کے دریا میں ایک آدمی تیر رہا تھا، اور جب وہ تیر کر آتا ہے کنارے پر تو ایک آدمی اور کھڑا ہے کنارے پہ، اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، اور پھر وہ اس کو مارتا ہے اور پھر پکڑ لیتا ہے اور اس کا منہ کھول کے اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے چباؤ۔ پھر وہ جاتا ہے واپس خون میں، تو پھر آتا ہے تاکہ وہ اس دریا سے نکلے، اور یہ جو کنارے پہ آدمی کھڑا ہے یہ اس کو پتھر مارتا ہے ایسے ہی۔ تو میں نے کہا ما ہذان، ان دو آدمیوں کا کیا قصہ ہے؟ چوتھا آدمی ہو گیا۔ انہوں نے کہا انطلق آپ تشریف لے چلیں آگے۔
ہم چلے یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس پہنچے اور میں نے اس آدمی کو دیکھا، بہت بدترین صورت جو تم سمجھ سکتے ہو، کوئی جو تمہارے تصور میں آ سکتی ہے، اتنی بری صورت کا تھا، اور اس کے پاس آگ تھی اور آگ کو وہ بھڑکا رہا تھا اور پھر جاتا تھا، ایندھن جمع کرتا تھا، پھر اٹھا کر اس آگ میں ڈال دیتا تھا۔ میں نے کہا یہ شخص کیا کر رہا ہے، اپنی آگ خود ہی زیادہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا آگے چلیے، آگے تشریف لے چلیے، یہاں تک کہ ہم گئے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو باغ تھا اور بالکل اندھیرا تھا اس میں، اور وہاں میں نے دیکھا ایک آدمی کو، اتنا طویل، اتنا لمبا اس کا قد تھا، گویا کہ آسمان سے اس کا سر چھو رہا تھا، اور اس آدمی کے گرد اکثر بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اتنے بچے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ صاحب ما ہؤلاء، اور یہ بچوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان دونوں نے مجھ سے کہا چلیے آپ، اور آپ آگے چلیے، آگے تشریف لے چلیے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے دیکھا ایک باغ ہے، اتنا اچھا، اتنا خوبصورت باغ کہ ایسا باغ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس باغ کے اندر جائیں۔ میں چلا گیا، ان کا اس کی سیڑھیاں چڑھیں، اور سیڑھیاں چڑھا، اور ہم ایک شہر میں ایسے پہنچ گئے، ایک جگہ ایسی آ گئی آگے چل کے جہاں پر محل بنا ہوا تھا، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی لگا کے اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا تھا۔ اور جب ہم اس کے دروازے پر پہنچے تو ہمارے لیے وہ کھولا گیا، ہم اس کے اندر داخل ہوئے، اور میں نے اندر دیکھا ایک آدمی، اس میں کچھ آدمی ہیں، شطرم من خلقہم کاحسن ما انت رائن، جتنا خوبصورت اور حسن کا تصور تم کر سکتے ہو کرو، اتنے خوبصورت وہ لڑکے تھے وہاں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی بری حالت میں تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جاؤ، اور دونوں وہ بولے، اور انہوں نے کہا جو بری حالت والے ہیں انہیں پھینک دو جا کر کسی دریا میں۔ تو ایک دریا میں وہ پھینکے گئے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ پھر وہ واپس لائے گئے۔ تو جو ان کے جسم میں برائی تھی، جو ان کی صورتیں بری تھیں، وہ تبدیل ہو گئیں اور بہت خوبصورت وہ بھی ہو گئے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ سب تم نے مجھے کیا دکھایا ہے؟ تو ان کا ھذہ جنت عدن، یہ جو آپ نے محل دیکھا ہے نا اتنا خوبصورت، اور یہ شہر، یہ ساری جنت عدن ہے، یہ شہر پورا، اور اس میں ھذا منزلک، یہ آپ کا گھر ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ جو دروازہ کھلوایا تھا تو اندر جو لڑکے تھے بہت خوبصورت، یہ سارے آپ کے خادم اور یہ سارا آپ کا گھر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نگاہ اٹھی اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت اچھا اور خوبصورت محل اور بھی بنا ہوا تھا سفید رنگ کا۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی آپ ہی کا گھر ہے۔ تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے، مجھے اجازت دو میں اس میں بھی اندر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا اما الآن فلا، ابھی آپ نہ جائیے، لیکن وانت داخلہ، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی تو آپ یہیں تشریف لائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو رات تم نے مجھے چیزیں دکھائی ہیں اس رات کے ابتدائی حصے میں، وہ کیا چیز تھی؟ وہ مجھے بتاؤ جن آدمیوں کو وہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں، وہ پہلا آدمی جس کو آپ نے دیکھا تھا، جس کے سر پر پتھر مارتے تھے لوگ، ایک آدمی کھڑا تھا پتھر مار رہا تھا، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، یہ ایسا آدمی تھا جو لیٹا ہوا تھا نا، يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ، اللہ نے اس کی زندگی میں اسے موقع دیا کہ یہ قرآن کو سمجھ لے، پھر اس نے قرآن کو سمجھ لیا، اور اس کے بعد فَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ،
یہ فرض نماز چھوڑ کے سوتا رہتا تھا تو اسے اس کے علم کے باوجود یہ عذاب دیا گیا. اللہ بچائے. اور یہ دوسرا آدمی جو آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے سر میں ایک ناک کی طرف سے کوئی اوزار ڈال کے اس کے آنکھوں کو اور ان چیزوں کو زخمی کر دیا جاتا تھا، اور آپ نے دیکھا اس کی گردن سے جا کر ملا دیتے تھے، اور پھر دوسری طرف آتے تھے، پھر یہی ہوتا تھا یہ ایسا جھوٹا آدمی ہے جو صبح اٹھتا ہے اور اپنے گھر میں ایک جھوٹ کو سوچتا ہے اور پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. اتنا زیادہ جھوٹ اس کا بولا ہوا پھیلتا ہے کہ دنیا کے کناروں پر اس کی جھوٹی خبر یہ پہنچ جاتی ہے. جو بھی تہمت یا جھوٹ کسی پہ لگاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ اس جھوٹ کو مان جاتے ہیں. فرمایا یہ اس کا عذاب. یہ تہمتیں اور جھوٹ لوگ جو اتنے آسان سمجھتے ہیں نا، یہ اتنے آسان نہیں. اور یہ جو مرد اور عورتیں آپ کو دکھائی گئیں بغیر لباس کے، اور وہ آگ کی تہ میں ہوتی تھی اور پھر آگ انہیں اٹھا کر اوپر لے آتی تھی اور وہ مرد اور عورتیں پھر گر جاتے تھے، یہ سارے بدکار مرد اور عورتیں. اور وہ آدمی جو آپ نے دیکھا تیر رہا تھا خون کے دریا میں اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں. یہ آدمی سود کھاتا تھا. اور وہ جو آدمی آپ نے دیکھا تھا آگ کے پاس اور وہ اور آگ کو جمع کر رہا تھا اور خود اس سے بچا ہوا تھا. آگ جمع کر رہا تھا، اس سے بچا ہوا تھا، یعنی مطلب یہ آگ کا اثر اس پہ نہیں ہو رہا تھا اور آگ کا ایندھن جمع کر رہا تھا. فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جہنم، یہ وہ فرشتہ مالک ہے جو جہنم کے لیے ایندھن اکٹھا کرتا ہے. اور وہ ایک طویل آدمی جو آپ نے دیکھا تھا جن کا سر مبارک گویا آسمان سے لگ رہا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اور وہ جو بچے آپ نے دیکھے تھے وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو فطرت پر مر گئے. تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مشرکین کی اولاد کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اولاد المشرکین، اور میں وہ بچے بھی شامل تھے جو مشرکوں کی اولاد ہیں. وہ سب کے سب جنت میں اس باغ میں نے دیکھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور آپ نے کہا وہ قوم جو انہوں نے مجھ سے فرشتوں نے کہا کہ وہ جو قوم آپ کو دکھائی گئی کہ وہ بہت برے چہرے بھی تھے اور کچھ ایسے تھے جو کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے زندگی میں اچھے کام بھی کیے اور گناہ بھی کرتے رہے. تجاوز اللہ عنہم، تو وہ جو نہانے کے لیے گئے تھے اور پھر واپس آئے تو بہت خوبصورت تھے. وہ نہانا اصل میں اللہ کی طرف سے معافی تھی، اللہ نے ان سب کو پاک کر دیا، درگزر کیا اللہ نے ان سے. یہ جو حدیث ہے اس بنیاد پر صحیح بخاری کی اس روایت پہ ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ مشرکین کے بچے بھی جہنم سے آزاد ہیں، جنت میں جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انہوں نے وہاں پر دیکھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی خوبصورتی کی حالت میں، اور وہاں پر بچے تھے سارے کے سارے. اس لیے یہ جو آیت ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب نہیں دیں گے کسی کو جب تک کہ ہم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بھیج دیں. تو اس پہ فقہا نے لکھا ہے، جمہور حنفی فقہا اور اشاعرہ سارے کے سارے اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عقل بنائے معرفت نہیں ہے. اللہ کی معرفت، ایمان اور کفر سے بچنا یہ بربنائے عقل نہیں ہو سکتا. اس کی بنیاد یہ ہے رسالت. اور اسی لیے ماتریدی حضرات میں حنفیوں نے ایک یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ماتریدی حضرات میں جو لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور کفر پر لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جس تک انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو انہوں نے ماتریدیہ کے اس اصول سے بھی اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں اشاعرہ کا موقف درست ہے اور انہوں نے صحیح کہا ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت وہ اپنے موقف میں پیش کرتے. پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم یہ چاہتے ہیں، جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ان نہلک قریۃ، کہ ہم کسی بستی کو تباہ کر دیں،
کسی قوم پر عذاب بھیجیں تو امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں، حکم بھیجتے ہیں اس میں مترفیہا، ایسے لوگوں کو جو مترف، عیش کرنے والے، دولت مند، کسی معاشرے کی کریم، ہم ان تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے احکام پر عمل کریں۔ اللہ تعالی کا یہاں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کھاتا پوری کرنی ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب تو دے نہیں دینا تھا اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حساب کتاب کر لیا کہ تاکہ قانونی جواز اللہ کے عذاب کا نکل آئے، والعیاذ باللہ۔ خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ قوموں پر عذاب کس وقت آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ہم ہلاک کرتے ہیں کسی بستی کو تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ امرنا مترفیہا، ہم کیا کرتے ہیں، وہاں کے جو مترف ہوتے ہیں، وہاں کے جو سرمایہ دار، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان تک اپنے حکم پہنچا دیتے ہیں۔ اس امرنا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، دو مختلف قرأتوں کی بنیاد پر۔ امرنا بھی پڑھا گیا اور امرنا بھی پڑھا گیا ہے۔ تو امرنا اگر اسے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں، ہم صاحب امر بنا دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں مترفیہا، وہاں پر ان لوگوں کو جو لوگ بہت عیش پرست ہوتے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ عیاشی کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو حکومت دے دی جاتی۔ تو اگر پہلی تفسیر مراد لیں تو مطلب یہ ہوا کہ جب ارادہ یہ ہو جائے کہ اس بستی کو عذاب دینا ہے تو پھر اللہ کا حکم حکمرانوں تک پہنچ جاتا ہے اور حکمران اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا نا ففسقوا فیہا، اور وہ کیا کرتے ہیں، بے حکمی کی انہوں نے اس میں، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو حکمران جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے پھر خدا کا عذاب آ جاتا ہے قوم پہ، اس لیے کہ قوم کیوں نہیں اٹھ کھڑی ہوئی اس کے خلاف، قوم نے جدوجہد کیوں نہیں کی، لوگوں نے کیوں نہیں چاہا کہ اللہ کا قانون اور اللہ کا دین عملاً ان پر نافذ کیا جائے۔ جب قوم ایسی ہوتی ہے پھر سب کو عذاب آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ دوسری مراد لے لی جائے کہ ہم ان کو حکومت دے دیتے ہیں ففسقوا فیہا، اور وہ اپنی حکومتوں میں فسق و فجور کو رائج کرتے ہیں، تو پھر خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ قوم کو، لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف اور لوگ نہیں اٹھے۔ عام طور پہ مسلمانوں کی وہ حکومتیں یا اللہ کی توحید کو ماننے والے بھی، پچھلی امتوں میں بھی یہودی اور کسی حد تک عیسائی جو خدا کی توحید کے قائل تھے، جب انہوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف اٹھ کے کام نہیں کیے، اللہ کا عذاب ان قوموں پہ آ کے رہا۔ اور اب بھی وہی حال ہے کہ حکومتیں ان لوگوں کے پاس ہیں جو اللہ کا حکم نہیں چاہتے، نہ نافذ کرتے، اور بچیں گے صرف وہی لوگ جو ان کے خلاف بولتے رہے اور انہوں نے اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچا دیا اور انہیں کہہ دیا کہ ہم اس سے برات کا اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ وگرنہ حکومتیں جب فسق و فجور پہ عیاشی والے حکمران آ جاتے ہیں اور فسق و فجور کی انہیں اجازت ہوتی ہے تو وہ لوگوں ہی کے بلبوتے پر ہوتی ہے، جب انہیں اندازہ ہو کہ قوم اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی اور لوگ اس چیز کے خلاف اٹھیں گے تو پھر حکومت ایسے کام نہیں کرتی۔ وہ کس میں شامل ہوں گے؟ یہ لوگ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایسے حکمران جو عیاشی اور دوسرے مطلب تو ان کو ہٹانے کے لیے کئی سارے جو لوگ بھی کام کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، وہ خلافت کے عنوان سے کریں، وہ کسی طریقے سے بھی کریں، لوگوں کو ابھاریں، اس مقصد پر لائیں کہ حکومت کے خلاف احتجاج ہو اور اللہ کا دین جو نافذ نہیں ہو رہا وہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، بشرطے کہ ان لوگوں میں اس کی صلاحیت ہو کہ اگر حکومت بدل گئی تو ہم حکومت کو سنبھال کے پہلے سے بہتر نظام دے آئیں۔ عملاً اسلامی حکومت جہاں بھی ہے، مسلمانوں کی حکومت، اسلامی تو نہیں، مسلمانوں کی حکومت جہاں بھی ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری۔ ایک تو یہ
کہ جو لوگ بغاوت کرنا چاہتے ہیں ان کو پوری طور پر یقینی یا غالب امید یہ ہو کہ ہم جب بغاوت کریں گے تو اس کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر یہ شک ہو کہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان کے لیے خروج جائز نہیں ہے، بغاوت کرنا جائز نہیں ہے. یہ حنفی فقہا کا عام طور پر یہی مسلک ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم اجازت دے دیں ہر آدمی کو بغاوت کرنے کی تو اس کے بعد حکومت جب قابو پائے گی تو وہ اپنے ظلم کی شدید انتہا کر دے گی ان مظالم کی، اور پھر وہ سارے دین کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اس لیے جب تک یہ یقین یا امید غالب نہ ہو کہ ہم واقعی حکومت کو ہٹا دیں گے اس وقت تک بغاوت نہیں کرنی چاہیے. ایک اور دوسری شرط یہ ہے کہ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد وہ پہلے سے اچھا نظام لے آئیں. انہیں یہ بھی یقین ہو کہ جو اب نظام چل رہا ہے ہمارے پاس اتنے افراد موجود ہیں کہ آج حکومت کا تختہ اگر الٹ جائے تو ہم اس سے بہتر نظام لا سکتے ہیں. یہ دو شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ بغاوت کا سوچیں یا کریں، اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی کم ہو تو نہیں کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر حکومت کے پاس اسباب، وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے دینداروں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں. اور اسی پہ جمہور حنفی فقہا کا فتویٰ بھی رہا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جتنی بغاوتیں سادات نے کی تھیں اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زمانے کے تقریباً ساری بغاوتوں میں شریک تھے. حتیٰ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے ان سے کہا اپنی گردنوں کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ ہماری گردنوں میں پھانسی کے پھندے ڈلوا کر رہیں گے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہوگا، اگر تم میں سے کوئی زیادہ ڈرتا ہے تو میرے پاس نہ آیا کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا اس وقت حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلنا اور حکومت بنو امیہ کے خلاف، بنو عباس کے خلاف بغاوت کرنا، انہوں نے کہا یہ جانے میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں نکلنے میں ثواب تھا. کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے. انہوں نے فرمایا بدر میں نکلنے پہ جو ثواب تھا وہی آج ان کے ساتھ جانے میں ہے. اور انہوں نے خط میں لکھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں آتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ میں اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مصروف ہوں اور یہ 10,000 درہم یا دینار بھجوا رہا ہوں، آپ اس سے اسلحہ خرید لیجیے حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ ساری چیزیں حکومت وقت تک پہنچی تو انہوں نے کہا یہ شخص تو کسی بھی دن ان ساری چیزوں کو عملاً کرے گا، اسی لیے انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ کے جیل میں انتقال ہو گیا. اور پردہ انہوں نے اس پہ یہ ڈالا بنو عباس نے کہ ہم نے امام صاحب رحمۃ اللہ کو کہا تھا قاضی لگ جائیں اور یہ ہماری بات مانتے نہیں ہیں لہذا انہیں ختم کر دو. اتنا چھوٹی سی بات ایسی نہیں ہو سکتی. 20 لوگوں نے قاضی ہونے سے انکار کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وجہ سے انہوں نے مار دیا کہ انہوں نے کہا یہ شخص کہیں اور کسی ہمارے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ میں اس سے اہم کام میں مصروف ہوں، وہ ایسا اہم کام تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ مرتب کرتے رہے، مسلمانوں کے قوانین مرتب کرتے رہے، اور 86,000 سے زیادہ اصول اور مسائل انہوں نے فقہ کے لکھے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اتنا بڑا احسان ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص کو یہ چاہیے ہو کہ وہ اسلام کے قانون کو دیکھے اور اس کے متعلق کچھ لکھے تو لوگ سارے کے سارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں. سب سے پہلا شخص ہے جس نے اسلام کے قانون کو اس طرح مدون کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ کام کی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جب انتقال ہوا ہے نا تو پھر اس کے بعد جتنے حنفی فقیہ تھے اس زمانے کے ایک سے ایک بڑا آدمی وہ حکومت نے چن چن کے قاضی مقرر کیے، اس لیے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آدمی ہی نہیں تھے. افراد کہاں سے لاتے؟ تو افراد امام صاحب رحمۃ اللہ نے بنائے، کام امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی زندگی میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہو گئے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا کہ وہ قاضی بنے. امام محمد رحمۃ اللہ ان سے ناراض رہے، بہت دن ناراض رہے ان سے
کیا مجھے کیوں مجبور کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سمجھتا یہی ہوں کہ مصلحت اسی میں ہے کہ تم قاضی بنو، اور اگر تم قاضی نہیں ہوگے حکومت یہ عہدہ کسی ظالم کو دے دے گی اور مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی، کیا فائدہ اس سے؟ اور پھر حنفی قاضی اتنے ہوئے کہ خلیفہ واثق باللہ نے اپنے زمانے میں ایک وفد بھیجا کہ دیکھ کے آؤ میری حکومت کہاں کہاں تک پھیل گئی ہے. تو وہ گئے کہاں تک کہ خوارزم تک، اور اس سے بھی آگے ماوراء النہر تک، جہاں پہنچ کے سمندر ہی بس آ جاتا ہے. تو انہوں نے واپس آ کے 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد رپورٹ دی اور انہوں نے کہا آپ کی حکومت وہاں تک ہے. تو اس نے کہا پھر وہاں تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا وہ سب کے سب حنفی فقہ پہ عمل کرتے. احناف اتنے جو کثرت سے پھیل گئے تھے، پورا افغانستان اور ترکمانستان اور یہ سارا برصغیر کا علاقہ، اور اس سے بھی آگے 6 ریاستیں جو روس کی آزاد ہوئی ہیں، روس کی بھی انتہا پہ پہنچ کے یہ سب کے سب حنفی فقی تھے. تو حکومتوں کے خلاف اٹھنا ان شرائط کے ساتھ مسلمانوں کے لیے جائز ہے، مگر ہمارے زمانے میں جو بہت بڑی مصیبت آئی ہے اور پوری امت جس کی لپیٹ میں آ گئی ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوئی ہے پچھلے چند برسوں میں، وہ یہ کہ ان لوگوں نے بغاوت کو آسان سمجھ لیا تھا جن لوگوں کے پاس نہ تو علم تھا اور نہ ان کے پاس اتنے افراد تھے کہ بغاوت کے بعد وہ پورے ملک پہ اپنا نظام مسلط کر سکتے. آدمی نہیں تیار کیے. حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں جتنی بھی جماعتیں ہیں اسلام کے نام پہ انقلاب لانے کی کوششوں میں برپا، وہ کامیاب بھی ہو جائیں اور حکومتیں انہیں مل بھی جائیں تو بھی ان کے پاس آدمی نہیں. اور آدمی 2-4 تھوڑے ہی چاہیے ہوتے ہیں. صرف یہی کافی نہیں ہے کہ صدر بدل گیا، وزیر اعظم بدل گیا اور 12, 15, 20, 50 وزراء بدل گئے. آدمی تو اتنے چاہیے کہ جو اس علاقے کا مجسٹریٹ ہے وہ بھی وہی زبان بول رہا ہو اور جو تھانے دار ہے وہ بھی وہی زبان بول رہا ہو جو زبان حاکم وقت بول رہا ہے. اسلام کا اتنا ہی حامی وہ بھی ہو جتنے اوپر والے ہیں، تب جا کر کہیں معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ بھی قانونی طور پہ. مگر نہ ہوتا یہ ہے کہ تھانے دار بالکل چھوٹا عہدہ ہے وزیر اعظم کے برعکس، اور وزیر اعظم کہہ دے کہ اس شہر میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور تھانے دار چاہے کہ یہ کام ہو تو اس کے محلے میں ہوتا رہتا ہے. کون سنبھال سکتا ہے ان چیزوں کو؟ لیکن لوگوں نے ان چیزوں پر غور کیا نہیں اور تعلیم بھی مکمل نہیں تھی، اور بس انہیں یہ تھا کہ کسی طرح اسلام کو نافذ کرو. تو اسلام ایسے ہی تھوڑا نافذ ہو جاتا ہے. اسلام کے نفاذ اور ان چیزوں کے لیے بڑا علم، بڑی عقل، بڑا تجربہ، اور جو پرانے فقہا نے لکھا ہے اس کا مطالعہ، اس کا علم، یہ سب چیزیں ضروری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، اس میں جو لوگ عیش پرست ہوتے ہیں، مترف ہوتے ہیں، اونچی جگہوں پہ ہوتے ہیں، خوب کھانے پینے والے ہوتے ہیں، یا تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ حکومت ان کو دے دیتے ہیں، یا یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنا حکم ان تک پہنچا دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فسق کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. فحق علیہ القول، تو جو کیا ہوتا ہے پھر حق ہو جاتی ہے ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے. جو ہم نے ان کو عذاب دینا ہے ہماری بات ثابت ہو گئی. فدمرناہا، ہم نے انہیں اکھاڑ کر پھینک دیا. تدمیرا، اکھاڑنا، مبالغے کے صیغے ہیں. فدمرناہا تدمیرا، ہم انہیں اکھاڑ کر پچھاڑ دیتے ہیں، ہمیں انہیں اٹھا کر مارتے ہیں زمین پہ. فدمرناہا تدمیرا کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا گیا ہے جس کو آسان زبان میں کہیے کہ ہم تہس نہس کر ڈالتے ہیں اس قوم کو جو ہمارے حکموں کو نہیں مانتے. اور ڈپٹی نذیر احمد ان کا ترجمہ سننا ہو تو وہ کہتے ہیں ہم اسے مار کر پٹڑا کر دیتے ہیں. پٹڑا سمجھتے ہیں؟ پٹڑا اردو پرانی کا لفظ ہے. یہ دھوبی ان کے پاس ایک ہوتی ہے نا سل کپڑے کی بالکل صاف، اس پہ وہ کپڑے مارتے ہیں زور زور سے، اور وہ بالکل اس کی سرفیس ایک طرح کی ہوتی ہے کیونکہ کپڑے دھلتے ہی ایسے ہیں. تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو چونکہ محاوروں کا بہت شوق تھا تو قرآن پاک کے ترجمے میں بھی جگہ جگہ وہ دلی کے محاوروں کو ڈالتے گئے ہیں. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا کہ پٹرا کر دیتے ہیں، یعنی اس پتھر کی مانند بنا دیتے ہیں جو پتھر ہے
دھوبی جس پہ بار بار مارتا ہے تو وہ تو حقیقت میں مٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کے نقوش تو ایسے ہی انہیں مٹا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں جب وہ ہمارے کاموں کو نہیں مانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی تھیں جنہیں ہلاک کر دیا، کتنی بستیاں تھیں من القرون، بستیوں میں سے جنہیں ہم نے کھپا دیا۔ من بعد نوح، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے کھپا دیا۔ وہی بات آ گئی نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تم جان نہیں سکتے کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے کھپا دیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور بس ہے، کافی ہے تیرا پروردگار، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرن، وہ خبیر ہے، جانتا ہے، بصیرا، اور اللہ کی ذات دیکھتی ہے، تیرا رب بہت کافی ہے۔ وہ بندوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے، ان کی برائیوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ان پر عذاب بھی نازل کرتا ہے، کیونکہ بندوں کے اعمال اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان گندے لوگوں سے دنیا کو پاک کر دیا جائے، اور اگر اللہ کا عذاب نہ آتا رہے اور لوگ نہ ہٹائے جاتے رہیں تو اس دنیا کا سارا نظام ہی چوپٹ ہو کر رہ جائے۔ اس لیے خدا کا قانون ہے کہ جو اس کی نافرمانی میں بڑھ جاتے ہیں اللہ انہیں اٹھا بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالی ظالموں کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ظلم کر کے آدمی اس گمان میں نہ رہے کہ اسے کوئی پکڑے گا نہیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے، اور خدا کو بڑی محبت ہے انسانوں سے، جو بھی یہ کرے گا ایک نہ ایک دن وہ پکڑا بھی جائے گا، اور ایک نہ ایک دن خدا کے ہاں سے اس کی ڈھیل ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ ان لوگوں کو غالب کر دیتا ہے جن لوگوں نے مظلومیت کی زندگی دیکھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے ان بستیوں کا تذکرہ کرنے کی بجائے ایک جامع فکرہ ارشاد فرما دیا کہ کم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنی بستیاں تھیں جو کھپا دی گئیں، کتنی بستیاں تھیں جو برباد کر دی گئیں، اور تیرا پروردگار کافی ہے اپنے بندوں کے متعلق کہ اس کے بندوں نے کیا گناہ کیا ہے، اس پر خبیر اور بصیر اللہ کی ذات۔ من کان یرید، اور جو کوئی شخص بھی چاہتا ہے، یرید کا مطلب ارادہ کرتا ہے۔ ایک یہ لفظ یہاں آیا، اور اسی کے بالمقابل آگے 19ویں آیت میں دیکھیں، وہاں بھی یہی لفظ ہے کہ ومن ارادہ، اور جس انسان نے ارادہ کیا، جس انسان نے یہ چاہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا چاہنا، انسان کا ارادہ کرنا، انسان کی نیت کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کون انسان اپنے لیے اور باقی لوگوں کے لیے کیا چاہتا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ انسان کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ اس کی سوچ یہ کہ دنیا میں فساد اور شر پھیلے، اسے اس کی سوچ کے مطابق اللہ کے ہاں ایسی چیزیں پیش آ جائیں گی، اور اس کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں راحت، آرام، آسانی اور آسائش پھیلے اور لوگ اللہ کی طرف جائیں، اسے اس کے ارادے پر نفع مرتب ہوگا اور اللہ کے ہاں پہنچ کے ان منافع کو دیکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کا یا دو گروہوں کا تقابل کیا ان دونوں آیات میں، اسی لیے فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جلدی والی چیز کو لے لے، جلدی والی چیز پہلا گھر، یہ دنیا۔ عاجلہ اس لیے فرمایا کہ جلدی حاصل ہو سکتی ہے نا، موت سے پہلے پہلے، فوری طور پہ۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا گھر لے لے، عجلنا لہو، جلدی کرتے ہیں ہم اس کے لیے، یعنی جلدی اسے دینا ہے تو ہم جلدی کر دیتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہیں، ایک لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہیں۔ جو کوئی شخص جلدی کرے کہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے تو ہم اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، جتنا ہم چاہیں اور جس کے لیے چاہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر کافر کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، بلکہ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ بالکل ہی اسے آزادی دے دیتے ہیں۔ دو قید لگا دی، ایک تو جو یہ ارادہ کرتا ہے دنیا کا ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن دو قیود لگا دی، ایک تو جس کو ہم چاہیں، اس کا مطلب ہے سارے کافروں کے متعلق اللہ بھی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس نظام کو ایسے ہی چھوڑ دے تو ہر کافر یہ چاہے گا کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی سلطنت ہو اور بڑی سے بڑی حکومت ہو، اور ہر کافر یہ چاہے گا کہ جتنے مرضی مظالم وہ دنیا میں کیا کرے۔ اللہ نے فرمایا ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں، اور کتنا دے دیتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہیں بس اتنا دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔
اللہ کیوں دیتا ہے؟ کبھی کبھی کافر پر ثابت کرنے کے لیے کہ اسے قیامت میں عذاب ہو اور کوئی حسرت اس کے جی میں باقی نہ رہے، اور کبھی کبھی اللہ اس لیے دے دیتا ہے کہ ان کافروں کے ذریعے باقی اقوام کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے اس آیت پارے کی آیات میں گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مسلط کر دیا تھا یروشلم میں یہودیوں پر، اور خدا نے بتایا ان کتنا سخت عذاب دیا انہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ واسنا علیکم عباد اللہ، ہم اپنے بندوں کو تمہارے اوپر بھیج دیں گے، اور وہ پھر اس طرح ہوگا۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو انسان جلدی کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی ٹھیک ہو جائے، ہم اسے ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جتنی ہم چاہیں اور جس کے لیے ہم چاہیں، اور انجام اس کافر کا کیا نکلا؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اسے جہنم میں پھینکتے ہیں، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ پہنچے گا دوزخ میں مذمومن، برا سن کے، جس کی مذمت کی گئی، مدحورا، اور دھکیلا ہوا۔ دو چیزیں بتا دی، ایک مذموم اور ایک مدحور۔ مذمت کیا ہوا یعنی جب ہم اسے دے دیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے دے دیں گے تو پھر وہ ایسے کرتوت کرے گا کہ لوگ اس کی مذمت کریں گے، لوگ اس کو برا کہیں گے۔ اس لیے لوگوں کی زبان کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے افعال اور میرے کاموں پر لوگ کیا کہتے ہیں۔ اگر آدمی حق پہ ہے، سچائی پہ ہے، اللہ کی طرف سے تائید ہے، وحی ہے، اور کتاب و سنت کے مطابق اس کا معاملہ صحیح ہے، پھر لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی حق پہ بھی نہ ہو، وحی پہ بھی نہ ہو، کتاب و سنت سے بھی مفر ہو، علیہ باللہ کافر ہو، تو اس انسان کو ظلم کرنے میں جو لوگ جو کچھ کہتے ہیں اسے اس کی رعایت کرنے اور سننے سے بھی احساس ہو سکتا ہے کہ میری حرکتیں لوگ اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مذمومن، جس کی مذمت کی گئی، مدحورا، اور دھکیلا گیا، نفرت کا اظہار کیا گیا، اللہ کی طرف سے دھکیل دیا گیا۔ جیسے دھکے مارے جاتے ہیں نا کسی کو، وہ ہے مفہوم کہ دھکے مار دیے گئے اس کو کہ جاؤ جہنم میں، جو تمہارے کرتوت ہیں اس کا صلہ اور اس کا عذاب آج تمہیں مل رہا ہے۔